بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعہ کے دن یعنی 4 اور 5 محرم الحرام کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور یہ آل رسول کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی انہوں نے بتلایا، آل رسول نے کیا، اہل بیت یعنی سب نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا اور اس کے انوکھے فائدے حاصل کیے، حیران کن معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ جنگوں میں مدد حاصل کی اور اللہ کی مدد فوراً اس عمل کی برکت سے آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لمبے سجدے کر کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مدد بھیج دی ہے۔ یعنی یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی تھی اور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ سجدے سے سر مبارک اٹھا لیجئے، رب کریم نے ہمارے لیے مدد کو بھیج دیا ہے۔ تو یہ ایسا بابرکت اور جلالی عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت اہل بیت کے صدقے غربت، تنگ دستی اور بے بسی کو ختم کرے گا۔ محرم کے غم زدہ دنوں میں تمام مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی اور اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے لیے خوشیوں اور آسانیوں کے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جائیں گے۔ اور یہ ایسے بابرکت دن چل رہے ہیں، ایسی بابرکت راتیں چل رہی ہیں کہ ان راتوں میں یا ان دنوں میں جب ہم اللہ سے صدقہ رسول کا دے کر، صدقہ اہل بیت کا دے کر، اہل بدر کا دے کر، کربل کے میدانوں میں جنہوں نے شہادتیں دی ان شہادتوں کا واسطہ دے کر جب ہم اللہ سے مانگیں گے اور سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ کریم ہمیں 10 محرم سے پہلے عطا کرے گا۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں، پہاڑ جتنا مسئلہ بھی ہوا تو منٹوں میں حل ہوگا۔ صبر سے کام لیں، اس عمل کو کریں اور سارا معاملہ سپرد خدا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ، فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 4 اور 5 محرم کے دن یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن سے اس عمل کو شروع کریں، چاہے جمعہ کے دن سے اس عمل کو شروع کریں اور 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، دکھ درد ہے، پریشانیاں ہیں، زندگی بدحال ہے، زندگی سے آپ تنگ آ چکے ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو بس آپ تمام مسائل کے حل کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، چاہے دن میں اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے رات میں پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز تہجد میں پڑھ لیں تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ تہجد میں نہ پڑھ سکیں تو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں اور یہ نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود جانا ہے، پھر دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 500 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب 500 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کی۔ صلاۃ الحاجت کے نفل اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل
नेम अल मौला व नेम अल नसीर। इन कलिमात को आपने 313 मर्तबा पढ़ना है। आप चाहें 100 मर्तबा पढ़ लें, लेकिन बेहतर यह है कि 313 मर्तबा पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। इन कलिमात को आपने जब पढ़ लेना है तो फिर आपने 3 या 7 मर्तबा दरूदे पाक पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से खूब दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब्बे करीम से मांगे। याद रखें, माह मुहर्रम उल हराम का महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वाले की तौबा कबूल फरमा लेता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो नबी हैं, जो पैगंबर हैं, उन्हें भी इसी महीने में बड़े फायदे हुए और इन्हीं महीनों में उनकी भी दुआएं कबूल हुई, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान से महफूज रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा मिली, अय्यूब अलैहिस्सलाम को तवील बीमारी से शिफा मिली, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन और आले फिरौन से इस तरह निजात मिली कि अल्लाह ताला ने फिरौन समेत इसकी फौज को गर्क कर दिया। कहने का मकसद ये है कि माह मुहर्रम उल हराम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों पैगंबरों की दुआओं को कबूल फरमाया, तो हमारा भी वही रब है जो उन नबियों पैगंबरों का था, जो हमारे नबी पैगंबर थे, जो हमारे बुजुर्गान दीन थे, औलिया कराम थे, उलमा कराम थे, अकाबरीन थे, सब ने सूफिया जितने भी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे की दुआ को सुनता है, लेकिन मांगने का तरीका अलग अलग है। जितनी मांगने की लगन ज्यादा होगी, जितना रोकर आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह करीम आपको उतनी ही जल्दी अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को आप चाहें माह मुहर्रम उल हराम की हर जुमेरात और जुमा को पढ़ें, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप परेशान हो, गमजदा हो, मुसीबतों में मुब्तला हो, इसी अमल को दोहराएं। नबवी अमल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने खुद भी किया, अपने घर वालों को सिखाया, अपने सहाबा को सिखाया, अकाबरीन ने भी किया। यानी जब हमारे औलिया उल्मा से ये अमल चल रहा है तो इस अमल को आप जरूर पढ़ें। बड़ा ही जलाली अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम की गैबी मदद आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस बाबरकत अमल को आप खुद भी पढ़ें, अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।